پارٹی موضوع ہے تجزیہ شوکت صاحب کا، جو موجودہ صورتحال ہے مملکت خدادات پاکستان میں، جہاں پہ آئین کو لپیٹ کر کسی دریچے میں رکھ دیا گیا ہے۔ اور اس وقت اگر عملی طور پہ دیکھا جائے تو مملکت خدادات پاکستان میں نہ ہی یہ جو نظام چل رہا ہے، یا نہ ہی یہ کوئی صدارتی ہے، نہ ہی کوئی جمہوری ہے، نہ ہی کوئی ڈکٹیٹر کا ہے، اور ہر کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ تقریباً آئین سے بالا تر ہو رہا ہے۔ جس خط کو بنیاد بنا کے یہ سارا کھلواڑا کیا گیا، وہ ڈاکٹر اسد مجید جو سفیر تھے امریکہ میں، ان کا جو وہ بندہ پہلے جاپان میں بھی رہا، جاپانی بھی وہ سفیر تھا، اس نے ایک وہ جو کیبل یا جو بھی لکھی، اس میں جس شخص کا حوالہ دیا گیا ڈونلڈ ڈول، وہ 13 ملکوں کے لیے اس طرح کے تجزیے کرتا ہے۔ وہ اس سے پہلے پاکستان میں پشاور میں اور اسلام آباد میں بھی امریکی سفارتخانے میں کسی پوسٹ پہ کام کر چکا ہے، اور وہ جو کرتے ہیں وہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا تھا۔ وزیر اعظم نے تو اس کو سازش بنا لیا، اور یہ جتنی بھی ان کی جو ڈولی کا ڈولا تھا، اب میری بات سنیے، ڈولی کا ڈولا وہ سارا امریکہ سے آیا ہوا تھا۔ اس میں وہ فرخ بی بی وہ بھی امریکہ چلی گئی، ڈاکٹر شہباز گل امریکہ، معید یوسف امریکہ، فیصل واڈوا امریکہ، فیصل جوید ان کے پاس بھی امریکہ کا، اور اس پتہ نہیں کب کس کے پاس آئے گا۔ اور وہ باقی علیم خان صاحب نے تو واہ کافی اچھی بلین کی آج بنائی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر پاکستان کو بچانا ہے تو آئین پر عمل کرنا ہوگا۔ عمران صاحب کے فعل سے تو نظر آتا ہے کہ وہ بادشاہ بن رہے ہیں، بادشاہ بننے کی ٹرائی کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان کی بقا اور سلامتی چاہیے تو پھر جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونا چاہیے، کل تک ہو جانا چاہیے۔ جو بھی کریں درست ہے یا نہیں درست، یا جا کریں گے۔ ہم چلتے ہیں شوکت صاحب کے پاس۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جناب، سر کیا حال ہے؟ آپ نے وہ بات سنی لی ہے کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب ہوتے تھے، تھوڑا عرصہ رہے ہیں وہ آئی جی کے، ڈی جی آئی ایس آئی، جی جی وہ غفور صاحب سے پہلے تھے، میں نے اس طرح کوئی نہیں، چلے اس کے بعد ہوں تو ان کو اس لیے اتارا گیا، بھیجا گیا گھر، اور ان کو کہا گیا یو آر کراس دی لمٹ، تو یا ہی کراس دی لمٹ، خیر منہ پہ تو نہیں کہہ سکتے ہمارے لوگ، لیکن پیچھو کنڈی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کی بیگم کو بہت زیادہ رشوت آ رہی ہے، اور آروں کے آر آ رہے ہیں ملک ریاض کی طرف سے بھی، اور نیکلس، اور وہ بک رہے ہیں، تو آپ کنٹرول کریں۔ تو وزیر اعظم صاحب نے ان کو نکال دیا، نہیں ریاست مدینہ کو، آج کل ریاست مدینہ کے رات کو ڈی چوک میں اور لاہور میں کسی جگہ پہ نا وہ پیسٹریز اور کیکس جو ہیں وہ شب بیداری کر رہے ہیں اس کی رمضان کے مہینے میں۔ یہ ریاست مدینہ ہے، لاکھ لعنت ایسی ریاست۔ چلیں جی، آپ کے پاس ہے دیکھیں تو جی، بات یہ ہے نا کہ باتیں دہرانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ جی جی البتہ آپ کے ناظرین کے ساتھ جو ہے وہ کچھ چیزیں شیئر کرتا ہوں۔ جی شاید آپ کو پتا ہو کہ 1 مہینہ قبل وزیر اعظم پاکستان نے چیف جسٹس سے عمر عطا بلیال کی بیٹی سیر بلیال کو پیمرا کمیٹی کا ممبر بنایا۔ کہ جو چیف جسٹس کا بھائی ہے وہ پی ٹی آئی کا ایم ایل اے ہے، اور کچھ لوگ چیف جسٹس سے انصاف کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ دیکھیے، وہ کہتے ہیں نا کہ طبقاتی معاشروں کے انصاف بھی طبقاتی ہی ہوتے ہیں، جی جی لیکن جو معاشرے متوازن اور توانا ہیں ان میں کم از کم جس طرح کا کانسٹیٹیوشن ہو اس کی امپلیمنٹیشنز کو انشور کیا جاتا ہے۔ آج جنرلی پاکستان میں یوم سوم کہا جاتا ہے، جی جی کہ 3 دن ہو گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ یہ ڈیفائن نہیں ابھی تک کر سکا، حالانکہ اس میں کسی بحث مباحثے کی گنجائش نہیں تھی، اور نہ ہی پارٹیوں کو طلب کر کے ان کے وکلا سے
کوئی بحث مطلوب یہ تھی. پہلے دن ہی جب سو موٹو لیا گیا تھا تو اسی دن اسمبلی کا ریکارڈ طلب کر لینا چاہیے تھا, اور پھر اس کو دیکھ کے قانون کی روشنی میں, چونکہ سپریم کورٹ کے ججز یہ کوئی نارمل اپیل نہیں ہے, آپ نے خود سو موٹو لیا ہے, تو سو موٹو کی مرضی اور منشا یہ ہوتی ہے کہ کوئی جب انلیگلٹی ہوتی ہے تو سپریم کورٹ سو موٹو لے کے تو اس پہ ایک فیصلہ سناتا ہے. لیکن حقائق کے برعکس سپریم کورٹ نے ایک میلہ لگایا ہوا ہے, 10 آدمی جا رہے ہیں, 20 آدمی آ رہے ہیں, اور اب یہ غالباً ایسی صورتحال کیا انتظار ہو رہا ہے کہ جس کے بعد سپریم کورٹ یہ کہے کہ اگرچہ یہ قانون کی سرین خلاف ورزی ہوئی ہے, لیکن چونکہ واقعات اور حالات بدل گئے ہیں تو لہذا ساری سیاسی پارٹیوں کو, پارلیمانی پارٹیوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ آئندہ آنے والے الیکشن میں حصہ لیں. چونکہ اس حکومت کے ساتھ سپریم کورٹ کے بعض ججز, اور بالخصوص جو یہ جو 5 ججوں کا یہ جو کوٹا ہے, یہ ان کی جو کریڈینشلز ہے وہ ساری جو لا آف فرٹرنیٹی ہے انہیں بھی پتا ہے, اور ان کے جو کولیگ ججز ہیں ان کو بھی معلوم ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ سارا بار جو ہے وہ سپریم کورٹ کا یہ 5 جج ہی اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں, اور کوئی لارجر بنچ انہوں نے نہیں بنایا کہ تاکہ ڈیفرنٹ ججز اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں کیسے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک لارجر بینچ کا فیصلہ ہوتا تو وہ شاید زیادہ ہے, اس میں وزڈم پریویل کرتا ہے, اور لوگ اس کو شاید کسی نہ کسی حد تک جسٹیفائی بھی کرتے. جی, ان 5 ججوں کے بارے میں کافی لوگوں کو پہلے سے ہی اعتراضات ہیں کہ ان کا رویہ انصاف کے بارے میں بائسڈ ہے, اور انہوں نے ہمیشہ انصاف کو ڈیلے کیا ہے. انصاف دینا تو دور کی بات ہے, اس کو ڈیلے کر کے ایک ایسے پروسیس میں ڈالا ہے کہ جس وقت خود ہی چیزیں جو ہے, یعنی وہ ایسے ہی وہ جو جس کو کہتے ہیں نا سول اور دیوانی کیسز جو ہیں, جی جی, دیوانی کیسز کو کہا جاتا ہے دیوانی زندگی, کہ یہ زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں, اور جب زندگی ختم ہوتی ہے یا تھک ہار کے تو دونوں پارٹیاں صلح بیٹھ جاتی ہیں, اور وہ سوچتی ہیں کہ یار یہ تو پیسے کا بھی ضیاع ہے, وقت کا بھی ضیاع ہے, اور الٹیمیٹلی حاصل کیا ہونا ہے 10 مرلے 20 مرلے. جی, تو پاکستان میں جو سپریم کورٹ, اور سپریم کورٹ میں بالخصوص یہ جو ججز ہیں, ان کا طریقہ کار وہی ہے. اب دن بدن پاکستان کا جو بحران ہے وہ شدید تر ہوتا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ووٹیشن کا جو پنجاب اسمبلی میں دن مقرر کیا گیا تھا, پہلے تو غالباً 3 تاریخ ہی تھی. اس دن ہگامہ نہیں, کل نہیں ہے, اس کو تو اب پوسٹ پون کر دیا گیا ہے, وہ تو اب 16 کر دیا ہے میرے خیال میں. جو مجھ تک جو اطلاعات ملی ہیں وہ اب شاید باضابطہ طور پر اعلان نہ ہوا ہو, لیکن اب کل نہیں بلکہ یہ 16 تاریخ ہوں گے. اور 16 کو آپ نہیں سمجھیں, کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں اس میں اب اگلے 24 گھنٹے کے اندر, اور شاید جمعے کو ایک بہت بڑی فساد برپا بنے گا. کیونکہ آج نون لیگ نے کہہ دیا کہ ہم کل ادھر پہنچیں گے. دیکھیے آج جو ہے ابھی تک جو اپوزیشن ہے اس نے بہت تحمل سے کام لیا ہے. صبر کیا ہوتا ہے, تحمل, اور کچھ وزڈم نے بھی پریویل کیا ہے ان کی صفوں میں. لیکن جس کو جنرل پرسپشن میں یہ کہا گیا ہے کہ اپوزیشن کا بیانیہ بھی ٹھوس ہو گیا ہے,
اور عمران خان صاحب جو ہے وہ دندراتے ہوئے جو کچھ ان کو مرضی ہے، قانون کی جس طرح ان کی خواہش ہے، جس طرح ان کی ضرورت ہے، وہ اس کی وہی تعبیر و تشریح کر کے تو جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں ان کو رونتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ چلو یہ اچھا ہوا کہ یہ برہم بھی ٹوٹ ہی گیا لوگوں پہ، کہ پاکستان میں جو ہائیبرڈ رجیم ہے، کیونکہ کئی لوگ سوچتے تھے کہ شاید ہائیبرڈ نظام کی جو شکست ہو گئی ہے اور پاکستان میں نئے ڈیموکریٹک جو نارمز ہیں اور ریئل ڈیموکریسی ہے اس کے لیے راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ لیکن ہائیبرڈ رجیم کا جو لاجیکل اینڈ ہوا ہے وہ ہے لڑائی جھگڑے، سول وار، فساد، فتنہ، اور ایک شدید قسم کا جو ہے نا وہ سیاسی، سماجی اور معاشی بحران جو ہے وہ پاکستان کے ایوانوں کے اندر پہنچ چکا ہوا ہے۔ وہ تاریخ میں کہتے ہیں نا کہ جب شہنشاہ رنگیلا حکمران بنے جی تو کچھ جو دوسری فوجیں تھیں، مخالف فوجیں تھیں، وہ داخل ہو گئی اور دلی کی سرحد تک پہنچ گئی، تو کچھ لوگوں نے ان کو اطلاع کی کہ دشمن کی فوجیں جو ہے وہ سرحد تک پہنچ گئی ہیں، لہذا کوئی آپ حکم دیں۔ تو ان کا بڑا مشہور قول ہے کہ ہنوز دلی دور است، وہ کرتے 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 جناب ہیں بلاخر ایوان پہ بھی انہوں نے قبضہ کر لیا اور شہنشاہ رنگیلا کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو شہنشاہ رنگیلا سے فاتحین نے پوچھا کہ آپ کو کس طرح کی سزا دی جائے، چونکہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے دربار کے اندر منو اکتر جو ہے نا وہ ڈالا جاتا تھا، یعنی پروفیسی اور اعلیٰ پائی کے جو ہے وہ قیمتی پرفیومز یوز ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میرے لیے تو سب سے بڑی سزا یہی ہوگی کہ میرے آگے سے کوئی گندی چیز گزار دے تو میں مر جاؤں گا۔ تو پاکستان میں تو شہنشاہ رنگیلا کی طرح کا نازک طبع آدمی بھی کوئی نہیں ہے، یہ سارے اتنے شیم پروف ہیں کہ ان کو اگر کہیں کسی موقع پہ طاقت کی خاطر، اقتدار کی خاطر گندگی کہا جائے کہ یہ گندگی کھائیں اور اس کی وجہ سے آپ کے اقتدار کو طوالت مل سکتی ہے، تو یہ بڑے شوق سے چمچ رکھ کے تو ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیں گے۔ اور کئی ایک لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دراصل پنڈی اور پشاور کی لڑائی ہے، اور جو لوگ پنڈی اور پشاور کی لڑائی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ دراصل پشاور کے کور کمانڈر ورسز آرمی چیف، آرمی چیف، پورا جی ایچ کیو۔ اور اس وقت تک ہے لگتا یہ ہے کہ جو پشاور والے ہیں انہوں نے فتح پا لی ہے۔ کانسٹیٹیوشن میں پاکستان میں پہلے بھی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، اور اب تو خیر اس کو بیچ چرائے، وہ جو کہتے تھے نا کہ فوجی جلاتے ہیں، فوجی اس کو ڈسٹ بن میں ڈالنے کی بات کرتے ہیں، تو اب انہوں نے ایک سویلین چہرے کو بھی دیکھا ہے کہ کانسٹیٹیوشن اس کو کتنی ایک پرواہ ہے، نورتن اپنی اپنی تعبیر و تشریح کر رہے ہیں۔ آج جب سپریم کورٹ کے احاطے میں دو منسٹر، جس میں ایک تو وہ جاوید خان ہے اور ایک اور جو پشاور کے ہیں
مجھے ان کے پورٹ فولیو کا نہیں پتا، لیکن MNA ہیں، وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اتنے میں بھوکلا نے اور لوگوں نے جو ہے جب نعرے لگانے شروع کر دیے گو نیازی گو، تو وہ آدھی پریس کانفرنس چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب یہ روزانہ جو پرائم منسٹر ایک اس وقت پرائم منسٹر کی جو حیثیت ہے وہ نگراں پرائم منسٹر کی ہے، اپنی حکومت خود ہی انہوں نے ختم کی، اپنی کیبنٹ کے وزراء کو خود ہی گھر بھیجا، اپنے نیشنل اسمبلی کو، ان کے ممبران کو انہوں نے فارغ کیا۔ اب وہ نگران وزیر اعظم بن کے تو روزانہ جو تبلیغ کرتے ہیں، مجھے کوئی عمران خان سے کوئی باعث نہیں ہے میرا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اقتدار میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور خاص کر کے وزیر اعظم کی کرسی پہ، اس میں کچھ آداب ملوز خطر رکھنے پڑتے ہیں، لیکن ان نے تمام آداب کو، تمام سول کوڈ کو بالائے طاق رکھ کر تو وہ پوری اپوزیشن کو، ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو غدار قرار دے رہے ہیں، اور بہت منہ بھر کے، بہت لاؤڈلی اور کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ یہ غدار ہے، اور ان غداروں کا ہم نے محاسبہ کرنا ہے، ان کا الٹیمیٹ ٹھکانہ جیل ہے، اور اس کے لیے لوگوں کو مسلسل دعوت دے رہے ہیں کہ آپ احتجاج کریں، آپ گھروں سے باہر نکلیں اور باہر نکل کے عمران خان کے حق میں مظاہرے کریں۔ پتہ نہیں کیوں PTI یعنی کہ لوگ ورکر وہ اس تعداد میں باہر نہیں آئے جس سے کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو، لیکن یہ سچویشن زیادہ دیر تک ایسے نہیں رہے گی، کیونکہ تنگ آمد بجنگ آمد، الٹیمیٹلی اپوزیشن پارٹیاں بھی اپنے بقا کے لیے اپنے ورکروں کو کال دیں گی۔ اس قانونی خلا ورزی یا جو ایک کوڈ طے ہے کہ اسمبلی، یعنی یہ جو پرائم منسٹر کا جو انتخاب ہوتا ہے یہ لوگ نہیں کرتے، 22 کروڑ لوگ ووٹ نہیں دیتے، بلکہ 22 کروڑ لوگ جو ہے وہ MNAs کو ووٹ دیتے ہیں، اور یہ MNAs کا پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہی اسی ہاؤس کی میجورٹی ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ اعتماد کھو چکے ہیں، میجورٹی اب آپ کو پرائم منسٹر نہیں دیکھنا چاہتی، نہیں رکھنا چاہتی، اور ایک نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اور طوطا کی طرح رٹے ہوئے لکھے ہوئے بیان کو جس طرح ڈپٹی اسپیکر نے پڑھا ہے وہ سبھی لوگوں نے دیکھا ہے، کیونکہ سب کچھ لائیو آ رہا تھا، اور اس تیزی میں وہ یہ بھی بھول گئے کہ اس وقت میں ہوں قائم مقام اسپیکر، لیکن جو آرڈر لکھا ہوا تھا انہوں نے اسد کیسر کے نام سے ہی پڑھ لیا۔ یہ تو شوکت صاحب نے کل بھی بتایا تھا ناظرین کو۔ جی جی، جو میں بات یہ ہے بات کہ یہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ جو ڈیلے کر رہا ہے، مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے سب کچھ ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے، اور ایک ایسا پلان جس کے اندر لوگ جو ہے، جس کے ہاتھ میں چھری ہے وہ چھری لے کے باہر آئے، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ ڈنڈا لے کے باہر آئے، اور یہاں بڑے پیمانے پہ قتل و غارت گری ہو۔ پاسبلٹیز تو ہم نے کل بھی آپ کو بتائی تھی، اور کل بھی اس خطرے کا اظہار کیا تھا کہ تیزی کے ساتھ یہ بحران جتنا گہرا ہو رہا ہے، اس کا لوجیکل اینڈ جو ہے وہ ایک سول وار کی شکل میں ہی، کیونکہ اب ان پولیٹیکل پارٹیز کے اندر تو کسی قسم کی کوئی ریکنسیلیشن ہو نہیں سکتی، اور اگر خدا نخواستہ اسی ماحول کے اندر جہاں غداریوں کے فتوے بیچے جا رہے ہو، تو اگر الیکشن میں جائیں گے تو وہ الیکشن بھی بہت خونی قسم کے الیکشن ہوں گے، اور پھر
وہ ان الیکشن کے نتائج بھی کوئی نہیں مانے گا. جو ہارے گا وہ یہ کہے گا کہ یہ تو بنا بنایا پلان ہے، امریکہ نے پلان بنایا ہے. اگر اپوزیشن والے، خدا نخواستہ پی ٹی آئی والے ہار جاتے ہیں تو وہ تو کہیں گے کہ ہم پہلے ہی کہہ رہے تھے ہماری حکومت ختم کی. لیکن سوچنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے جو بیانیہ اختیار کیے ہیں وہ بیانیہ جو ہے ان کے کردار سے مطابقت رکھتا ہے؟ حکومت تو انہوں نے خود ختم کر دی نا. اگر خدا نخواستہ اپوزیشن یہ سب کچھ کر کے کامیاب ہو جاتی تو ان کے بیانیے میں شاید کچھ نہ کچھ تجسس باقی رہتا. لیکن جب آپ وہ کام خود ہی کر لیں تو اس بیانیے کی تو موت خود بخود ہو جاتی ہے کہ آپ دراصل پرامن ٹرانزیشن نہیں چاہتے. اور جو کوئی بیرونی طاقت پاکستان کے اندر فساد، دنگا، یہ ساری چیزیں چاہتی ہے، وہ بیانیہ اپوزیشن کے پاس نہیں ہے. وہ بیانیہ آپ لے کے جا رہے تھے اور آپ نے خود ہی ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس، ایک بحران پیدا کر لیا. اور اس میں تو کوئی دو آرائے نہیں ہے کہ اٹ از اے بگ کانسٹیٹیوشنل کرائسس. آج کے دن کوئی حکومت نہیں ہے. ہاں، جو طاقتور ہے اس نے قبضہ کیا ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس پہ بھی اور میڈیا پہ بھی. اور جہاں جہاں وہ جاتے ہیں جا کے جو ہے وہ اپنے، اب آپ دیکھیں نا کہ ابھی خبریں یہ بھی میں نے پڑھی ہیں جس میں یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے تقریباً جو ہے وہ 40 ممبران کو ووٹ دینے سے روک دینے کا ایک نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا، جس میں یہ قرار دیا جائے گا کہ چونکہ 3 تاریخ کو جو ہنگامہ آرائی ہوئی ہے تو اسمبلی کا جو ان لوگوں نے تقدس پامال کی ہے تو لہذا ان کو بطور سزا الیکشن کے اس میں جو ہے نا ان کو ووٹ دینے سے روک دیا جائے. اب اس کے اگر اپوزیشن وہاں بھی آنکھوں سے دیکھ کر، کانوں سے سن کر یہ سب چیزیں یعنی زور زبردستی سے ایک نیا پنجاب میں وزیر اعلیٰ، خدا نخواستہ اگر اس کو پوسٹ پاؤنڈ یہ نہیں ہوتا اور ایک ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ پرویز الہی ہیں، تو آپ کیا کر لیں گے؟ کیونکہ کورٹ کا تو جو قانون یا آئین کی جو تشریح ہے وہ اس کے لیے تو مہینے چاہیے ان کو. ابھی تو انہوں نے کل نپٹا دیں گے. نہ، چیف جسٹس نے کہا کل نپٹانا چاہتے ہیں ہم. وہ بے شک وہ تو سنڈے کو بھی کہتے تھے. یہ سپریم کورٹ آج انہوں نے کہہ دیا وہ فرائیڈے کو، اور انہوں نے پنجاب کے بارے میں رولنگ دی، کہا کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے اور ہمیں بتائیں کہ کیوں، کیا ہے کل ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کل 11:30 بجے اجلاس ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے جو اپلیکیشن تھی جس میں انہی خدشوں کا اظہار کیا تھا جو 3 تاریخ کو ہوئے، تو سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل نے انشور کیا تھا، یقین دلایا تھا کہ کسی کو ووٹ دینے سے روکا نہیں جائے گا اور قواعد و ضوابط کے مطابق اور کانسٹیٹیوشن کی مرضی اور منشا کے مطابق جو ہے نو کانفیڈنس ہو. یہ تو اٹارنی جنرل نے دیا آن بیہاف آف گورنمنٹ. اب آپ دیکھیں کہ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے تو اس انکانسٹیٹیوشنلٹی پہ بطور پروٹیسٹ ریزائن کیا. کچھ اور بھی جو عدالتوں کو اسسٹ کرتے تھے آن بیہاف آف گورنمنٹ انہوں نے بھی ریزائن کیا. لیکن جو سب سے دلچسپ تبصرہ تھا یا ریئیکشن تھا وہ تھا اٹارنی جنرل کا. اور اس اٹارنی جنرل کو کورٹ نے جو نوٹس دیا وہ یہ کہ آپ اس کیس میں ہمیں اسسٹ کریں. اور وہ اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ ریزائن تو میں کرنا چاہتا تھا لیکن اس مشکل میں کسی کے ساتھ کسی کو اکیلا چھوڑنا جو ہے نا یہ میری روایت نہیں ہے.
اب مشکل میں کون ہے اور سپورٹ وہ کس کو کر رہے ہیں؟ وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو کر رہے ہیں، اور وہ کورٹ کو اسسٹ کریں گے۔ اور اسسٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک غیر جانبدار لا ایکسپرٹ جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہے، وہ کورٹ کو بتائے گا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جانتے بوجھتے اور ان کا واضح بیانیہ کہ میں اس مشکل صورتحال سے عمران خان صاحب کو نکالوں گا، میں مشکل حالات میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2 تاریخ کی رات کو سب سے لیٹ جو آدمی ملا ہے عمران خان صاحب کو، وہ اٹارنی جنرل ہی ملے ہیں۔ اب کئی لوگ ان کا احتراماً یا ان کا جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے اس میں تو براہ راست نہیں پکاتے، لیکن کل جو مطیع اللہ جان صاحب نے ایک اپنا ولاگ کیا ہے، اور جو کچھ انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کے کردار کے حوالے سے، ان کے رویے کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں، اس سے ظاہر ہے ایک آدمی جو اسلام آباد میں رہتا ہے، جو کورٹ کی رپورٹنگ کرتا ہے، جس جرات مندی کے ساتھ بس عصر حاضرہ کا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر منصور ہے تو وہ مطیع اللہ جان ہیں، اور اس آدمی نے وہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ ایک اور بات، میں کبھی کبھی لوگوں سے جب مخاطب ہوتا ہوں تو آج سے 4000 سال پہلے سقراط نے لوگ اپنے یونان کے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ حکمران جو اپنے دیے ہوئے فیصلے کو ڈیفینڈ نہ کر سکے، وہ ججز جو اپنے کول کی، اپنے کانسٹیٹیوشن کی، اپنے کنڈکٹ کی حفاظت نہ کر سکے، ایسے لوگوں کا احترام جو ہے وہ عوام پہ لازم نہیں ہے۔ تو آج ایک سیدھی سادی پروسیجرل جو چیز تھی، جو کانسٹیٹیوشن کی منشا تھی، اس پہ اتنی ہیرنگ، اور میں حیران ہوں اپوزیشن کے بکلا سے بھی، وہ جا کے وہاں پیش کس لیے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے کہ ہماری طرف سے سپریم کورٹ کو مبارک ہو اگر ان کو وہ جو کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن اور وہ جو تشریح کرتے ہیں، جو تشریح وہ کریں گے ہم اس کے بعد دیکھ لیں گے کہ اس میں ان کے وزڈم میں تشریح کیا آئی ہے۔ اور اگر چلے بھی گئے تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو پیپلز پارٹی کی جانب سے جو بکلا پیش ہوئے، انہوں نے ریکویسٹ کی کہ لارجر بینچ نہیں بلکہ فل کورٹ، فل بینچ بنایا جائے۔ اور اس پہ جو ریئیکشن کیا انہوں نے کہ کیا آپ کو ہم پہ اعتماد نہیں ہے؟ اگر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو پروفیشنل وکلا ہوتے ہیں، انہوں نے بار بار انہی عدالتوں میں جانا ہوتا ہے، انہیں سے ریمیڈی لینی ہوتی ہے، لہٰذا یہ پروفیشنل وکلا جو ہے وہ عدالت کو آنائڈ، کسی بھی جج کو آنائڈ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے ان کا جو لاس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے معاشی طور پر۔ یعنی کورٹس جو ہے، ججز جو ہے، وہ کسی کی وکالت کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ وکلا جو ہے وہ کبھی بھی اس ایکسٹینشن پہ نہیں جاتے کہ یہ ان کو کہیں کہ ہاں ہمیں ان 5 پہ اعتبار نہیں ہے، لہذا فل کورٹ بنایا جائے، اور جو فل کورٹ فیصلہ کرے گا اس پہ ہمیں اعتماد ہوگا۔ لیکن یہ ایسا نہیں کر سکتے، یہ کمپرومائز ہے بورجوا نظام عدل۔ یہ بھی اپنے فائدہ سوچ رہے ہیں نا، جی پھر وکیل بھی اپنا فائدہ سوچ رہے، کیا کریں پھر؟ کیا کریں؟ ایک ایسی سوسائٹی سچویشن کو ایکسپٹ کر لیں۔ جب وہ ایکسپٹ نہیں کیا ہوا تو کون سی کوئی بغاوت کی ہوئی ہے، کون سا کسی نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے؟ دیکھنا اس وقت تو ایک ایسے لگتا ہے کہ جیسے یعنی عمران خان صاحب جس طرح دن دناتے ہوئے کبھی لاہور تو کبھی پشاور تو کبھی اسلام آباد آتے ہیں، تو اور پھر یہ ہے کہ وہ جو ممبران اسمبلی ہیں جہاں وہ ٹھہرتے ہیں، وہاں 10 12 20 جو ہے نا وہ اپنے بھیج دیتے ہیں لوگ، اور وہ جا کے بھائی نعرے لگاتے ہیں اور ایسے ہی گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔
लंदन में नवाज शरीफ के दफ्तर पे भी हमला हुआ है। वो तो आई थिंक वो तो 2 तारीख की हो रहा है ना। कल हुआ है मेरा कल। नहीं नहीं, कल नहीं हुआ है, 2 तारीख को हुआ है वो। पहले तो एक वो शख्स था ना जिसने मतलब ये कि उन पे वो मोबाइल फोन से उनको निशाना लगाने की कोशिश की, जो उनकी गार्ड को लगा, फिर गार्ड ने उसको पकड़ लिया, फिर पुलिस उसको लेके गई। उसके बाद फिर दूसरे दिन या उसी दिन, शायद दूसरे दिन हो, 3 तारीख को, फिर कुछ लोग हम्म। आए, कुछ 10-12, तो वो हम्म। फिर बिलाखिर जो नून लीग के वर्कर भी वहां बैठे हुए थे दफ्तर में, तो उनके दरमियान काफी ये तो जो है, समझ जाइए, ये तो बिल्कुल आपस में फिर ये तो मसला दूर तक चला जा रहा है ना। तो उसमें दो दो लोग जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। और अब देखें, ये तो बरतानिया में तो जलसे जुलूसों पे तो कोई पाबंदी नहीं है यहाँ तो, लेकिन बहरहाल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो ये मेंटेन करते हैं। क्विक एक्शन होता है, क्विक एक्शन किया गया और लोगों को न सिर्फ डिस्पर्स किया गया बल्कि कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अब देखेंगे कि किसका क्या कसूर है। लेकिन बात यह है कि ये चीज जो है ना, ये लड़ाई, इस लड़ाई को अब कोई नहीं रोक सकता। अब आप ये देखें कि अपोजिशन की बेबसी का आलम आप देखें कि वो अब अपीलें कर रहे हैं किससे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और जो हो आईएसआई के चीफ से, कि जी आप इसकी वजाहत करें, और उन्होंने चुप साथ ली हुई है। मसला ये उनके है। साइन नहीं हुए उस वक्त। हाँ, उन्होंने उस वक्त वो मिनट्स पे कोई दस्तखत वगैरह नहीं हुए हुए। नहीं तो मतलब ये कि उनको वजाहत करने में क्या परेशानी है। उनको तो कहना चाहिए कि भाई ऐसी कोई हमारे सामने बात नहीं आई है। आप ये देखें ना कि एक प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के तो एक आदमी मसलसल गद्दारी के फतवे बांट रहा है कि ये लोग गद्दार हैं, ये अमेरिका के साथ मिलके मेरी हुकूमत को खत्म करने के दर पे हैं। और उसी बुनियाद पे वो जो क्लॉज 5 है उसके तहत उन्होंने जो डेट मुकर्रर थी, जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि उस दिन कोई और रूल ऑफ बिजनेस बिजनेस नहीं हो सकता, और जो स्पीकर का अख्तियार है वो सिर्फ काउंटिंग कर सकता है। अ, कौन किधर वो किन। कल देख क्या करते हैं। कल कुछ भी नहीं कल करेंगे। आप मेरी बात सुन लीजिए, ये जुमे तक देखेंगे। अगर हालात खराब हो गए, कोई अगर जुमे को जो है वो काउंटर मुजाहरे जलसे स्टार्ट हो गए और इनको लगा कि अब जो वो जो 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 हिद्दत है वो अब इन उन्होंने इन जुमे का दिन, जुमे की डेट दी है उन्होंने किसी ने। नहीं, जुमे की डेट नहीं दी है, लेकिन देखना मतलब यह है कि जिस तरह का उनका कंडक्ट है और जिस ठंडे मिजाज से ये तो इस तरह बिहेव कर रहे हैं ना कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है ना। इधर कार्ड मंगवाएंगे, उधर एजेंसियों को मंगवाएंगे, उधर ये करेंगे। जबकि जब आप पहले से ही अपने आप को कन्फाइंड कर रहे हैं कि हमने लॉ पॉइंट पे वो करना, तो लॉ पॉइंट क्लियर हो गया। ये आप देख लें, कॉन्स्टिट्यूशन को खुद ही पढ़ लें। बुकला भी जो है वो तो वो आपको बता ही रहे हैं। तो अब जनाब आज पिछले 2 दिन तो हुक्मन ने खा लिए, अगले 2 दिन जो है वो खा लेगी, खा लिए, अगला एक दिन खा लिया 2 दिन अपोजिशन ने के वकला ने। अब फिर जो है वो अगले 2 दिन और निकाल लेंगे जो है ना वो जो हुकूमती वकला हैं। तो ये इस तरह करते करते मेरे ख्याल में जुमे का बेसिकली मकसद ये है कि जुमे का इंतजार करेंगे कि जुमे में अपोजिशन कोई रिएक्शन देती है पब्लिक के अंदर या नहीं। और अगर नहीं दिया उन्होंने, तो आप ये देखिएगा कि यही एक एडवाइस आ जाएगी कि ठीक है जी, अब इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं और अब निगरान हुकूमत के मुतफिका लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस दोनों जो है वो मिलके इसको वो करें। नहीं तो अगर इत्तेफाक नहीं करते तो फिर, अब आप ये देखें, दिलचस्प बात ये है कि ये प्रोसीजर होता है नॉर्मल। जिस वक्त असेंबली भी इंटैक्ट रहती है, लीडर ऑफ हाउस भी इंटैक्ट रहता है, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी,
اور اس وقت جو ہے وہ نگراں حکومت کے لیے مشاورت ہوتی ہے، اور پھر جس وقت مشاورت ہو کے نگراں وزیر اعظم کا یا تو متفقہ طور پر فیصلہ ہو جاتا ہے، یا اگر نہیں ہوتا تو الیکشن کمیشن جب کر لیتا ہے تو اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے کہ اب ڈیزالو ہو گیا سارے۔ انہوں نے تو ڈیزالو کر کے اب کون سی جو ہے نا وہ یہ تکلف کر رہے ہیں کہ جی لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے، یعنی ایک طرف تو آپ ان کے خلاف غداری کا بیانیہ اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف انہیں غداروں سے نگراں وزیر اعظم کے لیے نام مانگتے ہیں۔ تو یہ تماشے جو ہے وہ آپ دیکھتے رہیے گا، اور جمعہ کو بھی آپ دیکھ لیں گے۔ ادروائز جو آج رضا ربانی صاحب نے اور وہ دوسرے جو مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں، تارٹ، نہیں تارڑ نہیں جی، اعظم تارٹ، نہیں اعظم تارڑ بھی شہباز، جو نواز شریف صاحب شہباز کو، کھوسا، نہیں شہباز خدا یار، اچھا خواجہ حارث، خواجہ حارث جو ہے، تو انہوں نے تو کوئی کانسٹیٹیوشن کی جتنی وضاحت اور جتنی چیزیں کی ہیں اس میں تو آپ کوئی ایمبیگوٹی ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ بادشاہوں کی عدالتیں بھی بادشاہوں کی مرضی اور منشا کے ساتھ ہی چلتی ہیں، اور وہ جو دو اعلیٰ عہدیدار جو بیٹھ کے اس سارے تماشے کو لگائے ہوئے ہیں، تو شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ کسی وقت ان کو عمر کا بہادر سے یاد ہے کہ جی آپ ٹیک اوور کریں، آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ آشیرواد ان کو باہر سے چاہیے، یورپ سے چاہیے اور امریکہ سے چاہیے، کیونکہ پاکستان کے جو اکنامکل کرائسس ہیں، ایسے میں مارشل لا لگانا جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو مزید بھوکوں مارنے کے مترادف ہوگا۔ تو یہ صورتحال ہے، چونکہ ٹائم بھی اب کافی ہوگا، اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو۔ ٹھیک ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، کل پھر چلے لیکن یہ معاملہ مملکت کو نہایت نازک دور میں لے کے چلا جائے گا، اور پھر یہ فیصلے بھی یہیں پہ ہوتے ہیں کل، بلکہ وہ سابقہ جج ہیں جسٹس ناصرہ جوید صاحبہ، وہ تھی ایک پروگرام میں، تو اس میں تو انہوں نے کہا دیکھا جی یہ وہاں پہ ہے معاملہ، لیکن دیکھا جائے تو یہ غیر قانونی کام کیا، غیر آئینی کام ہے، صدر نے بھی اور اسپیکر نے بھی، جس نے بھی کیا ہے، کیونکہ آرٹیکل 5 کا تعلق عدم اعتماد سے بنتا ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ یہ اسپیکر کی اپنی سوچ ہوتی ہے، یہاں پہ اس نے اپنی سوچ اور سمجھ سے بھی کام نہیں لیا، اس نے ایک رٹا رٹایا بیان پڑھ کے سنا دیا ہے۔ تو پھر آج ہم اختتام کرتے ہیں، آج پروگرام شارٹ کرتے ہیں۔ یہ شارٹ کیا، ابھی ہمارا ٹائم تو پورا ہو گیا۔ ہاں نا، جی جی، تو انشاءاللہ پھر محترم ناظرین سامعین کل پھر ملیں گے، تو تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تھینک یو۔ اوکے۔